حجت الاسلام سید ذیشان الجوہری صاحب سے مطمئن سن کے استقبال محرم کی مجلس میں خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند صلوات۔ حبیب خدا ختم انبیاء صلوات محمد وآل محمد صلوات نعرہ حیدری نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہم نے انسان و جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم ان سے نہ کسی رزق کے طلبگار ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہمیں کچھ کھلائیں۔ بے شک رزق دینے والا صاحب قوت و قدرت صرف پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ سورہ مبارک ذاریات کی یہ آیات کریمہ جن کو ان مجالس کے لیے عنوان کلام قرار دیا گیا ہے اور جن کے ذیل میں اسلامی نقطہ نگاہ سے اور عقلی اعتبار سے
عبادت اور بندگی کی اہمیت و عظمت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آج آیت کریمہ کے الفاظ سے متعلق چند باتیں سمجھنے گزارش کرنا ہے، اس کے بعد باقی مسائل آئندہ مجالس میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پروردگار عالم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لفظ عبادت کے مختلف معنی ہیں جو عربی زبان میں بیان کیے گئے ہیں، اور حقیقتاً عبادت ایک مفہوم ہے۔ اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ان مختلف الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا عبادت یعنی خضوع و خشوع کی انتہا، کسی کے سامنے کسی کی بارگاہ میں جھک جانا، یہ پہلا مرحلہ ہے خضوع کا۔ اس کے بعد مزید جھک جانا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ایک منزل وہ آتی ہے جہاں انسان کسی کی بارگاہ میں اپنے کو اتنا جھکا دے کہ گویا وہی سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں۔ اسی منزل کا نام ہے عبادت، جہاں کسی طرح کی انانیت کی گنجائش نہیں ہے اور ہر طرح کی للہیت کی ضرورت ہے۔ بعض علماء نے اسی مفہوم کو دوسرے لفظ میں واضح کیا، عبادت یعنی مالک کے احکام پر عمل کرنا۔ بعض حضرات نے اس کی تیسری تعبیر کی، عبادت یعنی کسی کا بندہ بن جانا۔ بندہ اور غلام بن جانے کے معنی کیا ہیں؟ عبداً مملوکاً لا يقدر على شيء، یعنی انسان دوسرے کے سامنے ایسا ہو گیا کہ گویا سارا اختیار اس کے ہاتھوں میں ہے، اپنے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی کا نام ہے عبادت، اسی کا نام ہے عبدیت، اسی کا نام ہے عبودیت، اسی کا نام ہے بندگی۔ بعض علماء نے مسئلے کو اور واضح کرنا چاہا، یہ لفظ عبادت جو مذہب میں استعمال ہوا ہے، در حقیقت یہ عربی زبان کے ایک محاورے سے نکالا گیا ہے۔ دنیا میں جب راستے بنائے جاتے ہیں، سڑکیں تعمیر کی جاتی ہیں، تو راستوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض راستے ناہموار ہوتی ہیں، جن پر چلنے والا چلتا بھی ہے، گرتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، ڈگمگاتا بھی ہے، اور بعض راستے ہموار ہوتے ہیں جن پر انسان انتہائی آسانی سے گزر جاتا ہے۔ جو راستے ہموار ہوتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض زمینیں ایسی پتھریلی ہیں کہ گزرنے والا تو گزر جائے گا مگر اس کے آثار کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ بعض زمینیں ایسی نرم ہوتی ہیں کہ گزرنے والا گزر بھی جائے تو آثار بہرحال باقی رہ جاتے ہیں۔ عربی زبان میں ایسی ہموار اور نرم زمین کا نام ہے طریق معبد، یعنی ہموار راستہ، مناسب راستہ، ایسا نرم راستہ جس سے گزرنے والا گزر بھی جائے تو اس کے آثار باقی رہ جائیں۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے اسی کیفیت کا مطالبہ کیا ہے جو کیفیت اس راستے میں پائی جاتی ہے جس کو طریق معبد کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی عقل، انسان کا مزاج، انسان کا وجود اس قدر ہموار راستے جیسا ہو جائے کہ ہر حکم الہی نہایت آسانی سے گزر جائے، اور جب گزر جائے تو اس کے آثار باقی رہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ جب انسان میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو آپ سمجھیں یہ انسان عبادت گزار ہے، یہ انسان بندے پروردگار ہے،
اس کے عمل کو عبادت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک یہ حالات اور یہ کیفیت نہ پیدا ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ انسان ابھی منزل عبادت میں نہیں آیا۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو لفظ عبادت سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اسی آیت کریمہ میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جنات کا تذکرہ انسان سے پہلے کیوں کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جبکہ ہر انسان جانتا ہے اور مالک کے بتانے ہی سے جانتا ہے کہ پروردگار عالم نے جتنی مخلوقات بنائی ہے ان مخلوقات میں اولاد آدم کو یہ شرف دیا ہے کہ فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ ہم نے اس مخلوق کو بے شمار مخلوقات سے افضل اور بہتر قرار دیا ہے، جس کی تعبیر اشرف المخلوقات سے کی جاتی ہے۔ لہذا بظاہر تو قانون کا تقاضا یہی تھا کہ جب مالک نے انسان کو اشرف اور افضل مخلوقات بنایا تھا تو افضل کا تذکرہ بعد میں ہوتا اور غیر افضل کا تذکرہ پہلے ہوتا اور غیر افضل کا تذکرہ بعد میں ہوتا۔ یعنی بظاہر آیت کی ہوتی وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون۔ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان افضل تھا، اس کا ذکر پہلے ہوا، جن اس کے مقابلے میں غیر افضل ہے، لہذا اس کا ذکر بعد میں ہوا۔ لیکن جو صورت حال آیت کریمہ کی ہے اس میں جن کا تذکرہ پہلے ہے اور انسان کا تذکرہ بعد میں ہے۔ کیا مصلحت پروردگار ہے کہ معبود نے غیر افضل کے ذکر کو مقدم کیا اور جسے افضل مخلوقات بنایا تھا اس کے تذکرے کو بعد میں رکھا؟ بعض علماء نے کہا شاید اس کا راز یہ ہو کہ یہ ترتیب ذکر ترتیب وجود کے مطابق۔ کیا کہنا ہے؟ واہ! اگر پروردگار نے انسان کو پہلے پیدا کیا ہوتا اور جنات کو بعد میں پیدا کیا ہوتا تو اعلان یوں ہی ہوتا ہم نے جب انسان کو بنایا تھا اس کو بھی عبادت کے لیے بنایا تھا، اور جب جنات کو پیدا کیا ہے تو انہیں بھی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مگر چونکہ وجود کے اعتبار سے جنات کا وجود بہرحال مقدم ہے انسان کے وجود پر، اتنا مقدم ہے کہ اگر یہ وجود پہلے نہ آ گیا ہوتا تو بشریت کے سجدے پر کوئی احتجاج کرنے والا ہی نہ ہوتا۔ جب مالک کائنات نے تمام آسمانی طاقتوں سے حکم دیا یہ پیکر آدم تیار ہو جائے اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ سارے ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ایک مخلوق نے سجدہ نہیں کیا، جس کے بارے میں پروردگار نے کہا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کیونکہ یہ جنات میں تھا لہذا اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی اطاعت نہیں کی، ورنہ ملک میں یہ طاقت نہیں پائی جاتی کہ اللہ حکم دے اور ملک اس کے حکم کی مخالفت کر سکے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک مخلوق بہرحال پہلے سے موجود تھی جس کے سامنے سجدے کا حکم آیا اور اس نے آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا، تو چونکہ وجود کے اعتبار سے جن کا وجود مقدم تھا انسان کے وجود پر، لہذا پروردگار عالم نے تذکرے میں بھی انسان کے ذکر پر جنات کے ذکر کو مقدم کیا، یعنی جیسے پیدا کیا ویسے ہی تذکرہ بھی کیا۔ ہم نے جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اس کے بعد تم کو پیدا کیا تو تمہیں بھی اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنات پہلے آئے تھے، ان کا ذکر پہلے ہوا، انسان بعد میں پیدا ہوا، اس کا تذکرہ بعد میں ہوا۔ بہرحال یہ بھی ایک مصلحت ہے پروردگار عالم کے تذکرے کی، اور شاید ترتیب خلقت اور ترتیب وجود کے علاوہ کیونکہ بظاہر یہ قرآن پیغمبر اسلام کے ذریعے عالمی انسانیت کے لیے پیش کیا گیا، اگرچہ یہ قرآن بھی تنہا انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن جس طرح انسانوں کے لیے ہے ویسے یہ قرآن جنات کے لیے ہے۔ سورہ مبارک جن اس بات کی بہترین شہادت ہے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ جب جنات کے گروہ نے پیغمبر اسلام کو تلاوت قرآن کرتے دیکھا تو پلٹ کے جا کے اپنی برادری میں یہ پیغام پہنچایا، ہم نے آج ایک نئی تلاوت دیکھی ہے، ایک عجیب و غریب قرات دیکھی ہے، مگر یہ ایسا کلام ہے یہدی الی الرشد جو
مخلوق کو صحیح راستے اور سیدھے راستے کی ہدایت کرنے والا کلام ہے. ہم نے یہ کلام سنا اور یہ کلام ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں گھر بنا گیا، لہذا آمنا بے، ہم تو ایمان لے آئے. اس کے بعد اس کلام کے فضائل و کمالات کا ذکر کیا جو سورہ مبارک جن میں موجود ہے. تو بہرحال پروردگار عالم نے تخلیق کے اعتبار سے بھی اور جنات کا ذکر شاید اس لیے بھی پہلے کیا، ہم نے انہیں پہلے عبادت کے لیے پیدا کیا، تمہیں ہم نے بعد میں پیدا کیا اور تمہیں بھی اسی عبادت کے لیے پیدا کیا. تمہارے تذکرے سے پہلے ہم نے ان کا ذکر اس لیے کر دیا کہ بنایا تو انہیں بھی عبادت کے لیے تھا، مگر ان کے انجام سے ہوشیار ہو جاؤ. تم نے دیکھا کہ تم سے پہلے ہم نے ایک مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر اس مخلوق میں ایک ایسا نالائق پیدا ہو گیا کہ ہم نے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے ہمارے حکم سے سرتابی کی، ہماری حکم کی مخالفت کی اور آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنی بارگاہ سے اسے نکال باہر کیا. تو ہم نے انہیں پہلے بنایا، ہم نے انہیں پہلے حکم عبادت دیا، انہوں نے تم سے پہلے بغاوت کی، تم سے پہلے وہ ہماری بارگاہ سے نکالے گئے. سارے تذکروں کو نگاہ میں رکھے پروردگار نے کہا جیسے ہم نے انہیں بنایا تھا ویسے تمہیں بندگی کے لیے بنایا. ہوشیار ہو جاؤ، ان میں باغی پیدا ہوا تو تم میں باغی نہ پیدا ہو ان میں خلیفۃ اللہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کرنے والا پیدا ہوا تو تم میں پیدا نہ ہونے پائے. ورنہ اگر تمہارا طریقہ وہی ہوگا جو اس کا طریقہ ہوگا تو ہمارا بھی وہی طریقہ ہوگا. پہلے ہمارا مخالفت کی تو ہم نے اسے نکال باہر کیا، تم اگر اختلاف کرو گے تو تمہیں بھی نکال باہر کریں گے. اور اس مسئلے کی ایک چھوٹی سی دلیل یہ قرآن مجید کے الفاظ میں پائی جاتی ہے. یہ 3 تذکرے ہیں جن کو میں ایک لمحے میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں، تفصیلات پر آپ خود غور کریں گے. پہلے بنایا جنات کو، اس کے بعد پیدا کیا انسان کو. تخلیق کے اعتبار سے جن پہلے، انسان بعد میں. حکم عبادت کے اعتبار سے اسے بندگی کا حکم پہلے دیا گیا، انہیں بندگی کا حکم بعد میں دیا گیا. بغاوت کے اعتبار سے بھی ان کا باغی پہلے پیدا ہوا، ان کے باغی بعد میں پیدا ہوئے. اسی لیے پروردگار نے کہا اگر چاہتے ہو کہ عذاب جہنم سے اور ہماری ناراضگی سے اپنے کو محفوظ رکھو تو آؤ ہماری پناہ میں آ جاؤ. مگر دونوں خطرات نگاہ میں رکھنا کہ کون تمہیں گمراہ کرنے والا ہے، کون تمہیں بہتا کے جہنم میں لے جانے والا ہے. ہماری پناہ میں آ جاؤ. ہم کون ہیں؟ ہم انسانوں کے پروردگار ہیں، ہم انسانوں کے خدا ہیں، ہم انسانوں کے مالک ہیں. پناہ مانگو تو کس سے پناہ مانگو؟ من الجنۃ والناس، جنات سے پناہ مانگو اور انسانوں سے پناہ مانگو. یعنی ان میں بھی شیاطین پائے جاتے ہیں، ان میں بھی شیاطین پائے جاتے ہیں. جو ترتیب روز اول سے شروع ہوئی تھی وہی ترتیب آخر تک باقی رہ گئی. یعنی اول تخلیق سے آخر قرآن تک. تخلیق کے مرحلے میں پہلے جنات کو پیدا کیا تھا تو آخر قرآن میں آخری آیت میں بھی وہ سلسلہ بہرحال محفوظ رہ گیا تاکہ تمہارے واسطے مکمل سامان عبرت فراہم ہو جائے. تم سے پہلے بنے مگر پہلے بننا کام نہ آیا. تم سے پہلے حکم بندگی دیا گیا مگر حکم بندگی پر عمل نہ کیا. تم سے پہلے اطاعت کو حکم دیا گیا مگر تم سے پہلے باغی ہو گئے. تم سے پہلے یہ چاہا گیا کہ بندگی کے راستے پر چلے مگر نہیں چلے تو تم نے ان کا انجام دے دیا. اب اگر چاہتے ہو کہ ہماری پناہ میں رہو تو ایسے جنات سے بھی بچتے رہنا اور ایسے انسانوں سے بھی بچتے رہنا. اس طرح محمد ظاہر ہے کہ کسی برادری میں نہ سب ہدایت یافتہ ہیں نہ سب گمراہ ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے رکھ کیا اسی قرآن مجید میں اگر ایک ایسے جن کا ذکر ہے جس کے سامنے سجدہ آدم کی بات آئی تو اس نے آدم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا اور قرآن نے صاف کر دیا کان من الجن، یہ جن میں سے تھا
لہٰذا اس نے آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا. ایک بدترین فرد کا تذکرہ بھی اسی قرآن میں ہے، جس سے پہلے دن آدم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا، اور بہترین افراد کا تذکرہ بھی اسی قرآن میں ہے جنہوں نے فقط قرآن کو سن لیا تھا، ایمان لانے پر تیار ہو گئے اور اپنی قوم کے سامنے جا کے وہ پیغام پھر دہرایا کہ جیسے ہم ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ. انہیں جنات میں وہ بھی پائے جاتے ہیں، توجہ کریں، وہ بھی پائے جاتے ہیں جو قرآن خدا سنتے ہیں تو ظاہر مطمئن بھی ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو دعوت بھی دینا چاہتے ہیں. اور اسی قوم میں جن لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کے سامنے ایک حکم خدا آ جائے تو اپنی انانیت اور استکبار کی بنا پر حکم خدا کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے. یاد رکھو انسانوں میں بھی دونوں طرح کے افراد ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو قرآن سنیں گے تو لوگوں کو پیغام قرآن سنائیں گے، ایسے بھی ہوں گے جو قرآن سنیں گے تو سارا غصہ قرآن ہی اس لیے ہم نے تذکرہ جن پہلے کر دیا تاکہ تمہارے واسطے سامان عبرت بھی فراہم ہو جائے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب اس کے بعد ظاہر ہے کیونکہ بات انسان اور جنات کے سامنے رکھی گئی ہے، اور انسان ہو یا جنات سب کا مشترکہ مزاج یہ ہے کہ کوئی آدمی انسانی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی ایسا نہیں ملتا جو کوئی کام انجام دے اور اس کام میں اپنے ہر فائدے سے بے نیاز ہو جائے. فائدوں کی قسمیں تو ہو سکتی ہیں مگر فائدے سے انسان بے نیاز ہو جائے ایسا ذرا مشکل ہے. کم از کم ہماری برادری میں، ہماری انسانی برادری میں تو کوئی ایک انسان ایسا نہ ملا جو کوئی عمل انجام دے اور عمل میں فائدے پر نگاہ نہ ہو. مادی انسان ہوگا، پست ذہنیت والا ہوگا تو اس کی نگاہ میں فائدہ یعنی پیسہ، عہدہ، کرسی، حکومت، اقتدار، یہی فوائد ہیں. اگر اللہ والا ہوگا تو اس کا ذہن ان فوائد سے اونچا ہو جائے گا مگر فائدے سے اونچا ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. ایک آدمی ہے نماز پڑھتا ہے تاکہ نوکری مل جائے، پریشان حال ہے نماز پڑھتا ہے تاکہ پیسہ مل جائے، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا سجدے کر رہا ہے تاکہ صحت مل جائے. یعنی اس نے بہرحال فائدہ سوچا ہے مگر فائدہ مادی اس دنیا کا ہے. ایک مرد مومن سے پوچھا گیا کہ آپ بھی نوکری کے واسطے، پیسے کے واسطے، صحت بیماری کے واسطے نماز پڑھتے ہیں، راستہ ضرور رہا. ان چیزوں کے کیا اوقات ہے؟ خدا چاہے گا صحت مند رکھے گا، چاہے گا بیمار رکھے گا، چاہے گا امیر بنا دے گا، چاہے گا فقیر رکھے گا. ایک دن تو بہرحال مر جانا ہے. ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں. ہم اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں تو بالآخر عاقبت ہو یا آخرت فائدہ ہی تو ہوا. تو وہ بھی فائدے کے لیے کام کر رہا ہے، یہ بھی فائدے کے لیے کام کر رہا ہے. ایک کا فائدہ پست ہے، ایک کا فائدہ بلند ہے. ایک کی نگاہ پست ہے، ایک کی نگاہ میں بلندی پائی جاتی ہے مگر نہ فائدے سے یہ بے نیاز ہو سکا نہ فائدے سے وہ بے نیاز ہو سکا. حد یہ ہے کہ اگر جنت و جہنم کے تصورات کو الگ بھی کر لیا جائے تو جو ہماری عبادتوں کی روح ہے وہ بھی فائدہ ہی ہے. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں کیوں؟ قربۃ الی اللہ. یہ قربۃ الی اللہ کیا ہے؟ صرف یہ فائدہ ہی ہے. اس لیے پڑھتا ہوں کہ اگر خدا سے دور ہوں تو قریب ہو جاؤں، اگر پروردگار عالم کی بارگاہ سے الگ ہو گیا ہوں تو خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے تاکہ اس کی بارگاہ تک پہنچ جائیں. بالآخر یہ فائدہ ہے. تو عالمی انسانیت میں کوئی ایک عمل کرنے والا ایسا نہ ملا کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو جائے. فائدوں میں فرق ہو سکتا ہے، ذہنوں کی پستی اور بلندی میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن آدمی کام کرے اور اپنے فائدے سے بے نیاز ہو جائے ایسا انسان نظر نہیں آتا. جب انسانی دنیا میں نظر نہیں آتا اشرف مخلوقات ہے. توجہ کریں، جس کے لیے پروردگار نے خود پوری کائنات کو پہلے ہی بنا دیا ہے اس کے بعد بھی انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو جنات کے بارے میں کیا سوچا جائے کہ وہ بے نیاز ہو کے کوئی عمل انجام دیں گے. تو جو بھی عمل کرنے والا ہے چاہے انسان ہو چاہے جن،
اس وقت تک کوئی عمل انجام نہیں دیتا جب تک عمل میں اپنا کوئی فائدہ نہ ہو۔ پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ یہ خسیس انسان، یہ پست ذہن رکھنے والا انسان، یہ کمزور مزاج والا انسان، اس نے فوراً طے کر لیا اس کے معنی یہ ہیں کہ اس عبادت میں اس کا کوئی فائدہ ضرور ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کوئی عقل مند، کوئی سمجھدار کوئی کام اس وقت تک انجام نہیں دیتا جب تک کام میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ صحیح ہے کہ اس نے کہا ہم نے اس لیے بنایا تاکہ ہماری عبادت کریں، تو اگر عبادت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو عبادت کے واسطے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ کریں، اس لیے کہ ہم کوئی کام بھی انجام دیتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور مقصد کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اپنا کوئی فائدہ ہے۔ خدا نے ایک مقصد بیان کیا، ہم نے تم کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، تو اگر عبادت کی ضرورت نہیں تھی، اگر عبادت میں کوئی فائدہ نہیں تھا، اگر عبادت کو کوئی منفعت نہیں تھی تو عبادت کے لیے بنایا کیوں؟ کیا بیکار کام کے لیے بنایا؟ کیا غیر مفید مقصد کے لیے بنایا؟ کیا بے فائدہ کسی ہدف کے لیے بنایا ہے؟ یقیناً کوئی فائدہ ہوگا۔ لہذا جیسے ہی انسان نے یہ سنا کہ ہمیں بنایا ہے اپنی بندگی کے لیے، فوراً یہ خیال پیدا ہوا کہ جیسے ہم کوئی کام کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں تو مقصد کا فائدہ اپنی ذات سے متعلق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ہم کو بنایا بندگی کے واسطے تاکہ ہم کرے بندگی اور اس کی عظمتوں میں ہو جائے اضافہ، یعنی ہماری بندگی سے یقیناً کوئی فائدہ ہوگا، ورنہ بندگی کے واسطے ہمیں بنایا کیوں؟ اگر انسان کے ذہن میں یہ خناس پیدا ہونے والا نہ ہوتا کیا کہنا ہے تو پروردگار بیان کو اسی مقام کو روک دیتا، مگر جو آگے کیا ماں اريد منهم من رزق، ہم ان سے کوئی رزق نہیں چاہتے۔ رزق روٹی نہیں ہے، رزق پیسہ نہیں ہے، رزق ہر وہ شے جو کمال کا ذریعہ بنے اسے کہا جاتا ہے رزق۔ مختصر میں ساری وضاحت نہیں کر سکتا، آج تو الفاظ قرآن کی مختصر وضاحت گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ہر وہ شے جو انسان کو منزل کمال تک لے جائے اس کا نام ہے رزق۔ روز اول شیر مادر ملا وہ بھی رزق ہے، ورنہ نہ ملا ہوتا تو مر گئے ہوتے۔ دنیا کی روٹی ملی وہ بھی رزق ہے، بدن چھپانے والا لباس ملا وہ بھی رزق میں شامل ہے۔ یہ نہ ہوتا تو انسان گرمی میں جھڑک کے مر گیا ہوتا یا سردی میں اکڑ کے فنا ہو گیا ہوتا۔ یہ بھی انسانی رزق ہے۔ اور آگے بڑھے، کانوں کو سننے کی آوازیں ملی یہ بھی رزق ہے، آنکھوں کو دیکھنے کے مناظر ملے، ذہن کو سمجھنے کے مطالب ملے یہ بھی رزق ہے۔ ہر وہ شے جو انسان کو منزل کمال تک پہنچائے اس کا نام ہے رزق۔ یہی وجہ ہے کہ آخری دعا انسان سے کرائی گئی کہ جہاں تم نے زندگی پر دعا کی ہے رزق پروردگار کی، آخری دعا کا کمال یہ ہے کہ دعا کرو پروردگار شہادت فرزقنا، ہمیں شہادت اپنی راہ میں نصیب فرما۔ اس نصیب کے لیے لفظ رزق کا استعمال ہوا تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے تنہا پیسہ ذریعے کمال نہیں ہے، تنہا عہدہ ذریعے کمال نہیں ہے، سب سے بڑا ذریعے کمال ہے وہ درجہ شہادت جس کے بارے میں کہا گیا کہ ہر نیکی سے بالا تر نیکی ہے، لیکن راہ خدا میں قتل ہو جائے تو اس سے بالا تر کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس طرح محمد امام زمان سلام۔ ہر وہ شے جو انسان کو منزل کمال کی طرف لے جائے اس کا نام ہے رزق، اور اس کی دلیل خود اسی آیت پر موجود ہے۔ اگر رزق سے مراد روٹی روزی کا مسئلہ ہوتا تو پروردگار نے پہلے کہ جب ماں اريد منهم من رزق، ہم ان سے کوئی رزق نہیں چاہتے، یعنی ہم کو روٹی روزی نہیں چاہتے۔ تو اس کے بعد جو دوسرا جگہ فرمایا وما اريد ان يطعمون، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بندے ہمیں کچھ کھلائیں، یہ بات تو پہلے ہی آ گئی تھی، لیکن پروردگار نے جب مسئلے طعام کو الگ کر دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا اپنی مکمل بے نیازی کا اعلان کرنا چاہتا ہے۔ ہم نہ ان سے کوئی روٹی روزی چاہتے ہیں اور نہ ان سے کسی طرح کا کمال چاہتے ہیں، اور ہمارے چاہنے کا سوال ہی کیا ہے،
ہم ان سے کوئی تقاضا کریں، روٹی روزی کمال شرف، ان سے مطالبہ کریں تو کس سے مطالبہ کریں؟ ان کے پاس کچھ ہو تو مانگیں، ان کے پاس کوئی کمال ہو تو ہم مطالبہ کریں، اور کمال تو بڑی بات ہے، ہم سے ہٹ کے یہ خود کچھ ہوں تو ہم ان کے پاس کریں۔ جب ان کا وجود بھی ہمارا ہی دیا ہوا ہے، اگر کوئی کمال ہے تو ہمارا ہی دیا ہوا ہے، اگر ان کے پاس مال ہے تو ہمارا ہی دیا ہوا ہے، تو یہ ہمیں کیا دیں گے کہ ہمارے کمال میں اضافہ ہو جائے؟ تو پروردگار عالم نے ان دونوں آیتوں میں اسی نقطے کی وضاحت کی، بے شک تمہارے سارے اعمال اپنے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس سے کہ تمہارے مقابلے میں فائدہ پہنچانے والا ہے۔ میں نے بات یہ غور کیجیے گا، تم اگر کام کرتے ہو اپنے فائدے کے لیے تو تمہیں حق ہے کہ فائدے کے لیے کام کرو، اس سے کہ تم سے ہٹ کے فائدہ دینے والا، فائدہ پہنچانے والا کوئی ہے؟ تم دنیا میں کوئی کام کرتے ہو مزدوری پیسے کے لیے، اس سے کہ پیسہ دینے والا ہے، تم خوشامد کرتے ہو عہدے کے لیے، اس سے کہ عہدہ دینے والا ہے، تم قانون ادب طے کرتے ہو علم کے لیے، اس سے علم دینے والا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ تم کمال کے سامنے خضوع و خشوع کا مظاہرہ کرتے ہو، اس سے کہ کمال دینے والا ہے، تو کہ تمہارے مقابلے میں کوئی ہے، جس کے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم فائدہ چاہتے ہو، ہر یہ کہ اگر آخرت چاہتے ہو، تم نے بندگی کی ہے نماز کے لیے، نماز پڑھی کیوں؟ جنت کے واسطے، اس سے کہ کوئی جنت دینے والا ہے۔ تم نے روزہ رکھا ہے جہنم سے بچنے کے واسطے، اس سے کہ کوئی جہنم سے بچانے والا ہے، تو تم سارے کام اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو، اس سے کہ تم سے ہٹ کے کوئی فائدہ پہنچانے والا ہے۔ میں فائدے کے لیے کوئی کام کیسے کروں جبکہ مجھ سے ہٹ کے کوئی کمال والا نہیں ہے، کوئی مال والا نہیں ہے؟ کون ہے جو مجھے دے سکے گا؟ سب تو میرے ہی دروازے کے بھکاری ہے۔ ایک لہذا خبرداری میں سوچنا کہ ہم نے اگر تمہیں بندگی اور عبادت کے لیے بنایا ہے تو عبادت میں ہمارا کوئی فائدہ ہے، اس لیے کہ ہم کو فائدہ پہنچانے والا ہے کون؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، پروردگار وہ ہے جو روزی دینے والا ہے، صاحب قوت وہی ہے، صاحب طاقت وہی ہے، سب کچھ تو اس کے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم سے تو اٹھتے بیٹھتے قرار لیا، کہو بحول اللہ وقوتہ حقوق مواقع، لینا دینا تو بڑی بات ہے، اٹھتے بھی ہیں تو اسی کی برکت سے، بیٹھتے ہم وہ صاحب طاقت صاحب قوت و قدرت ہیں کہ ہم تم سے کسی بات کا مطالبہ نہیں کر سکتے، تم ہمارے کمال میں کیا اضافہ کرو گے؟ تمہاری شان بندگی یہ ہے، تمہاری شرافت یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے یہ اقرار کرو، اسی کی طاقت سے اٹھتے ہیں، اسی کی دی ہوئی قوت سے بیٹھتے ہیں، اور اگر مسئلہ اٹھنے بیٹھنے سے الگ ہو جائے تو ایک عام اعلان کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی طاقت و قوت ہے سب پروردگار ہی کا دیا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے جو اسے دے سکے۔ اب بات آئی ہے تو جملہ گزارش کروں، جب سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، جب سب کچھ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، طاقتیں خدا کی دی ہوئی ہیں، پیسہ خدا کا دیا ہوا ہے، عہدہ خدا کا دیا ہوا ہے، قوت سماعت و بصارت و فکر سب خدا کی دی ہوئی ہے، جب سبھی کچھ خدا کا دیا ہوا ہے تو اس کا تو کوئی امکان نہیں کہ تم اسے کچھ دے سکو، اسے کہ تمہارے پاس تو خود ہی اسے کے دیا ہوا ہے، وہ تم سے کیا مانگے گا؟ تم کیا دو گے؟ لیکن اس کا کمال کرم تھا کہ سب کچھ تمہیں دینے کے بعد جب مانگا بھی تو یہ کہہ کے نہ مانگا کہ امانت واپس کرو، بس بہت کچھ دے دیا، دیکھ لیا تم نالائق ہو، لا واپس کر دو۔ ہاں تم بہت شریف ہو، تقاضائے شرافت یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس تھا سب ہماری امانت ہے، لاؤ پلٹا دو، لیکن حق کہہ کے واپس مانگا، نہ امانت کہہ کے واپسی کا مطالبہ کیا، تو اقرض اللہ قرضا حسنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔
پروردگار کو کچھ قرض دے دو. کیوں یہ قرض کہہ کے کیوں مانگا؟ تاکہ اپنے کمال کرم کا اعلان فرما دے کہ ہمارے کرم کا کمال یہ ہے کہ دے دیا تو دے دیا. اگرچہ تم مالک بننے کے قابل نہیں ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد دے دیا تو ہم نے تمہارا بنا دیا. اگر تمہارا نہ بنا دیا ہوتا تو قرض کہہ کے کبھی نہ مانگتے. اس لفظ قرض میں پروردگار عالم نے اپنے دوہرے کرم کا اعلان کیا. توجہ، اللہ نے اپنی دوہری مہربانی کا اعلان کیا. ایک طرف جو قرض مانگا تو پہلا کرم یہ تھا کہ تمہارا بنا دیا، اسی لیے قرض مانگا، ورنہ امانت کہہ کے مانگتے. لیکن قرض کہہ کے مانگا تاکہ تمہیں اطمینان ہو جائے جو تمہارے ہاتھ میں رکھ دیا اسے تمہارا بنا دیا، اور ہم تمہاری کنجوسی سے باخبر ہیں. ہم جانتے ہیں کہ امانت کے نام پر بات مانگیں گے تو مایوس ہو جاؤ گے. واپس گیا اب آنے والا نہیں ہے. اپنا حق کہہ کے مانگیں گے تو دل چھوٹا ہو جائے گا. دیا تھا واپس لے لیا، اب آئندہ کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے. اس لیے ہم نے قرض کہہ کے مانگا تاکہ دل اطمینان ہو جائے. دوبارہ واپس آنے والا ہے. اس لیے قرض کی شان ہی ہے جب چاہتا ہے تو بہرحال پر چاہتا ہے. اس کے بعد مزید اطمینان دلایا. ہر قرض لینے والا بہت بنائے گا 2-4% بنا دے گا، ہم کم سے کم 10 گنا بنا کے تب واپس کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ الفاظ جو آیت کریمہ میں استعمال ہوئے ہیں ان کی وضاحت کے ذہن میں نے عرض کیا، خبردار کسی کو یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ اگر اس نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس عبادت سے اس کا کوئی فائدہ ہے. مگر عبادت بے فائدہ بھی نہیں ہے. اس لفظ کے فرق کو آپ پہچانیں گے. پروردگار عالم نے ہم کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، اور اس بندگی میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ بندگی بے فائدہ ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے. بے شک بندگی کا فائدہ ہے مگر فائدہ پروردگار کا نہیں ہے. تمہیں بنایا ہے تاکہ تم بندگی کرو. اس بندگی کا فائدہ بھی تم ہی کو حاصل ہونے والا ہے. اب تو اطمینان ہو جائے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی امکان نہیں ہے. ہم نے اپنے فائدے کے لیے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے. تم کو بنا دیا، کمالات دے کے بھیجا، صلاحیت اور استعداد دے کے دنیا میں بھیجا. اس کے بعد اس طاقت کو، استعداد کو، صلاحیت کو اگر تم بندگی کی راہ میں خرچ کرو گے تو سمجھو کہ یہ بے فائدہ نہیں ہے. اس میں مزید ابھی اور ملنے والا ہے، ابھی فائدہ ہونے والا ہے. تو ایسا نہیں کہ پروردگار عالم کے کاموں کی کوئی غرض نہیں ہوتی. یقیناً غرض ہوتی ہے، مگر غرض اس کی نہیں ہوتی ہے. غرض ان کی ہوتی ہے جن کے لیے اللہ نے سب کچھ کیا ہے. ہم نے تمہیں بنایا اور بتا دیا کہ عبادت کے لیے بنایا تاکہ تم عبادت کرتے جاؤ، تمہارے شرف اور کمال میں اضافہ ہوگا. کسی انسان کو یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ ہماری عبادت بیکار اور بے فائدہ ہے. نہیں، بے فائدہ نہیں ہے. ہماری عبادت سے اسے فائدہ نہیں ہے، لیکن ہمیں بہرحال فائدہ ہے. اور بات کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری جملہ کہہ کے آج تقریر کو مختصر کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ تفصیلات آئندہ گزارش کروں گا. کتنا فائدہ ہے بندگی میں، کوئی سوچ سکتا ہے؟ پروردگار کا کوئی فائدہ تمہاری بندگی میں نہیں، اس کو بے نیاز ہے. مگر تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے بندگی میں، جتنا فائدہ چاہتے ہو. تم نے ابھی قدر بندگی کو پہچانا نہیں ہے کہ بندگی میں کتنا فائدہ ہے. ورنہ اگر انسان قدر بندگی کو پہچان لیتا تو ایک لمحہ راہ بندگی سے الگ ہونا گوارا نہ کرتا. کتنا فائدہ ہے. حق یہ ہے کہ دنیا میں جتنے وسائل ترقی کرنے کے ہیں، توجہ کریں، جتنے ذرائع آگے بڑھنے کے ہیں، چاہے انسان مال میں آگے بڑھے، چاہے عہدے میں آگے بڑھے، چاہے کسی اور لائن، کسی اور راستے میں آگے بڑھے، جتنے راستے انسان کو آگے بڑھانے کے لیے بنائے گئے، جتنے وسائل انسان کی ترقی کے لیے تیار کیے گئے، سارے وسائل نے انسان کو ترقی دی، انسان کو اونچا بنایا، انسان کو بلند بنایا. مگر کوئی ذریعہ اتنا بلند نہ بنا سکا
کیا کہنا ہے؟ واہ واہ، جتنا فلاں انسان کو بندگی نے بنایا، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، توجہ کریں، پیسے نے اونچا کیا، قارون بنا دیا، اقتدار نے اونچا کیا، فرعون بنا دیا، وسائل و ذرائع نے اونچا کیا، کسی کو آسمان تک پہنچا دیا، کسی کو مریخ تک لے گیا، کسی کو سورج تک لے گیا، اس کے آگے کوئی ذریعہ اونچا بنانے والا نہ پیدا ہوا۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، لیکن انسان حد سے تصور سے آگے نکل جائے، وہاں تک لے جانے والا کوئی ذریعہ نہ تھا سوائے بندگی پروردگار کی۔ جب انسان کو کعبہ قوسین تک لے گیا تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے گیا تاکہ اندازہ تمہیں ہو جائے کہ بندگی میں کتنا فائدہ ہے۔ محمد وعلی محمد، معبود کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں تو بندہ جا رہا ہے، اس کی عظمتیں اپنے مقام پر محفوظ ہیں، مگر بندے کو بندگی سے کتنا فائدہ ہوا، اس منزل تک بندہ پہنچا جہاں کسی کا تصور نہ جا سکے، جہاں کسی کا خیال نہ پہنچ سکے، اس منزل تک کس نے پہنچایا؟ یہی عبادت، یہی بندگی۔ اور اب بات آ گئی ہے تو میں اس کی تفصیل بعد میں گزارش کروں گا، لیکن مناسبت ہے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ تم نے بندگی کا کمال دیکھا کہ بندگی انسان کو کتنا باکمال بناتی ہے، کتنا فائدہ ہے کہ بندہ جب بندگی میں کامل ہو گیا تو پروردگار عالم نے اسے وہاں تک پہنچایا جہاں تک فکر بشر کی رسائی ہوئی، جہاں تک کسی کا خیال نہیں جا سکتا۔ حال یہ ہے کہ بات تو انسان و جنات کی چل رہی تھی، توجہ کریں، وما خلقت الجن والانس، ہم نے انسان و جنات کو عبادت کے لیے بنایا۔ جو فائدہ ہوگا عبادت کا یا جنات کو ہوگا یا انسان کو ہوگا۔ شاید یہ خیال پیدا ہو جائے ملک کو کہ ہم تو اس محنت کے لیے محتاج نہیں ہیں، جن کو ضرورت ہے وہ عبادت کرے اونچے ہو جائیں، ہم تو پہلے سے اونچے ہیں، لہذا خدا نے ہمارا تذکرہ اس مقام پر نہیں کیا۔ پروردگار نے کہا نہیں، ایک ملائکہ تم بھی دیکھ لو کہ بندگی انسان کو کتنا اونچا بناتی ہے، ہم بندے کے ساتھ کسی چیز کو نہ بھیجیں، ہم بندے کے ساتھ ملک ہی کو بھیجیں گے، اور ملائکہ میں کسی عام ملک کو نہیں، وہ سید الملائکہ، تاکہ وہ بھی دیکھے کہ تمہاری تنظیم و تقدیر سے تمہیں کہاں تک پہنچایا، اور بشر کے سجدوں نے انہیں کہاں تک لہذا کوئی انسان یہ تصور کرے کہ بندگی بے فائدہ ہے، نہیں، بندگی بے فائدہ نہیں، بندگی میں یقیناً فائدہ ہے، عبادت میں یقیناً فائدہ ہے۔ پروردگار عالم نے وہی فائدہ انسان کے حوالے کرنے کے لیے، وہی فائدہ انسان کو پہنچانے کے واسطے پروردگار نے انسان کی غرض خلقت اس عبادت کو بنایا۔ اس لیے کہ عبادت سے زیادہ فائدہ بخش، منفعت بخش کوئی شے انسانی زندگی میں نہیں ہے۔ تم منزل عبادت میں آگے بڑھتے جاؤ، اس کے بعد دیکھو کہ ہماری بارگاہ سے تمہیں کیا ملتا ہے، اس کے بعد تمہیں اندازہ ہوگا کہ عبادت میں کتنا فائدہ پایا جاتا ہے، کتنا کمال ہے، کتنا شرف ہے، کتنی بلندی ہے جو اس ایک بندگی میں پائی جاتی ہے۔ یعنی ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بندے خدا بن جائیں گے تو ہماری زندگی میں احکام خدا کی راہ ہموار ہو جائے گی، مگر عجب تبادلہ دیکھا، ہم بندے بن گئے تو ہمارا وجود احکام خدا کے گزرنے کے لیے ایک ہموار راستہ بن گیا، مگر اسی وجود نے اس احکام الہی پر عمل کرنے اور عبادت کے زیر اثر اتنا کمال پیدا کر لیا کہ اس نے ہر کمال کے راستے کو ہموار کر دیا۔ انسان جہاں تک بھی جانا چاہے عبادت کے ذریعے وہ راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک آخری فکرہ آج باقی انشاءاللہ آئندہ گزارش کروں گا۔ تو پروردگار عالم نے انسان و جنات کو پیدا کیا فائدے کے لیے، مگر وہ فائدہ اس کی ذات سے وابستہ نہیں ہے، وہ فائدہ انہی کی ذات سے وابستہ ہے کہ جن کو حکم عبادت دیا اور جن عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ فائدہ ہے کیا جو بندگی ملنے والا ہے؟
وہ فائدہ وہی فائدہ ہے جس کو روح عبادت بنایا گیا ہے۔ میں باقی انشاءاللہ آئندہ گزارش کروں گا، آج بات کو مکمل کرنے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، فائدہ وہی ہے جس کو عبادت کی روح اور جان بنایا گیا کہ جب بھی انسان نے منزل عبادت میں قدم رکھا، کوئی عبادت ہو، عبادت نہیں بنتی ہے جب تک انسان اپنی نیت میں اس خیال کو شامل نہ کرے کہ یہ عمل انجام پا رہا ہے، کیوں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ وضو عبادت ہے، دلیل کیا ہے؟ یہ وضو ہوتا ہے تو قربتاً الی اللہ، غسل عبادت ہے اس لیے کہ قربتاً الی اللہ، تیمم عبادت ہے قربتاً الی اللہ، نماز عبادت ہے قربت خدا کے لیے، روزہ عبادت ہے قربت الہی کے لیے، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد عبادت ہیں قربت خدا کے لیے۔ تو عبادت بنتی ہی اس وقت ہے جب قربت خدا کے لیے ہو۔ تو یہ ساری عبادتوں کی روح اور جان ہے قربتاً الی اللہ۔ تو یہ قربتاً الی اللہ کو اللہ نے روح عبادت اسی لیے بنایا تاکہ تمہیں سوچنا نہ پڑے کہ فائدہ کیا ہے۔ توجہ کریں، تم نے عبادت کی کیوں؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، عبادت کی اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو جو عبادت کی خدا سے قریب ہونے کے لیے تو یہی فائدہ ہو گیا۔ یعنی عبادت کے طفیل میں تمہیں شرف ملا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے قریب ہو گئے۔ اگر تمہاری عبادت ہے تو اس کی بنیاد ہے قربت خدا، اس کا فائدہ بھی ہے قربت خدا۔ بھائی ان دو لفظوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ عبادت کی بنیاد بھی ہے قربت خدا کہ اگر قربت خدا کی نیت نہ ہو تو عبادت نہیں ہے، اور عبادت کا فائدہ بھی ہے قربت خدا۔ جتنی عبادت کرو گے خدا سے قریب ہو جاؤ گے۔ اب ممکن ہے کوئی آدمی پوچھے اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر خدا کے قریب ہی ہو گئے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دور ہے تو کیا نقصان ہو رہا ہے، اور قریب ہو جائیں گے تو کیا مل جائے گا؟ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ عبادت کا فائدہ ہے قرب خدا، اللہ سے بندہ قریب ہو جائے گا، مگر قریب ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اور سوالات تو یہی موقع چلے جائیں گے، میں سارے سوالات کو آپ کے سامنے گزارش کروں گا، اسی بات کو ایک جملے میں کہہ کے اور تمام کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ سوال پیدا ہو کہ خدا سے قریب ہونے کا فائدہ کیا ہے، ہم تو جتنے جو جتنا دور ہے اتنے ہی فائدے میں، بے دین بے ایمان، نہ سجدوں سے واسطہ، نہ عبادتوں سے تعلق، نہ بندگی سے رابطہ، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اقتدار ان کے ہاتھ میں، دولت ان کے ہاتھ میں، پیسہ ان کے ہاتھ میں، ساری دنیا ان کے ہاتھ میں، ہم اگر قریب ہو گئے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر قربت خدا ہی کوئی فائدہ ہے، خدا سے قریب ہونا ہی بندگی کا کل ماحصل اور نتیجہ ہے، تو قریب ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ میں ساری باتیں نہیں، آج ایک جملہ گزارش کروں گا، آپ میری بات سے پہچان لیں گے کہ قریب ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ تذکرہ ہے جو مسائل شریعت میں پایا جاتا ہے، فقہ میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ مثلا آپ کی خصلت ہے جلا دینا، آپ کی طبیعت ہے گرم، برف کی طبیعت ہے سرد، پانی کی طبیعت ہے سرد، پانی ہوتا ہے سرد، آگ ہوتی ہے گرم، پانی اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے سرد، آگ اپنی جگہ دہک رہی ہے گرم، وہ اپنی طبیعت باقی ہے، یہ اپنی تاثیر پر باقی ہے۔ اب دھیرے دھیرے آپ اس پانی کو اس آگ کے قریب لے توجہ کریں، ابھی یہ پانی سرد ہے، لیکن جیسے جیسے آگ سے قریب ہوتا جا رہا ہے اب طبیعت بدلتی جا رہی ہے، اب اثر بدلتا جا رہا ہے، اب مزاج بدلتا جا رہا ہے۔ یہ کیوں بدل رہا ہے؟ کیا پانی کی فصل بدل گئی؟ کیا پانی کی طبیعت اس کا مزاج بدل گیا؟ یہ کیوں؟ ابھی اچھا خاصا پانی ٹھنڈا تھا، یہ گرم کیسے ہو گیا؟ کہ آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کے پاس رکھا ہے۔ ہم پریشان تھے کہ اچھا خاصا پانی یہ پانی کا کیسے ہو گیا؟ ہمیں سمجھایا کہ آپ دیکھ کے لیے کہ وہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، اب آپ کو اندازہ ہوا کہ پاس ہونے کا اثر کیا ہوتا ہے۔
جب پانی قریب آ گیا تو قربت کا فائدہ ہی ہوا کہ اس کا اثر اس میں پیدا ہو گیا. تو جو جتنا مرکز سے قریب ہوتا جائے گا اس کے اثرات بہرحال پیدا ہوتے جائیں گے. اگر ہم اپنی عبادت کو خالی عبادت سمجھتے ہیں اور واقعی عبادت نہیں ہے تو نماز سے پہلے جیسے تھے نماز کے بعد بھی ویسے ہی رہ جائیں گے. لیکن اگر واقعی یہ عبادت ہے اور قربت خدا کے لیے تو اول و آخر میں کوئی نہ کوئی فرق ہونا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ قریب ہو گئے. تو جو جتنا قریب ہوتا جائے گا توجہ ہے اتنے ہی زیادہ قربت کے اثرات نظر آنے لگیں گے. اب سوچیے اگر بندہ اتنا قریب ہو جائے کہ جہاں تک کسی کی ذکر نہ پہنچے اور خدا خود یہ کہے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے کچھ کم. اتنی قربت کے بعد اگر مرکز کے سارے اثرات نظر آنے لگے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. چہرہ اس کا دکھائی دے گا وجہ اللہ نظر آئے گا. آپ اس کے ہوگے ید اللہ دکھائی دیں گے. جتنے ادھر کے اثرات دیکھنا ادھر دیکھو چاہے پردے کے ادھر دیکھو چاہے یہ رشتے داری اور پروردگار سے نہ کسی کی قرابت داری ہے نہ پروردگار سے کسی کی رشتے داری ہے. یہ صرف بندگی کا خراب ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے کچھ ایسے بندے ہماری محفل میں رکھ دیے جن کو دیکھ کے انسان پہچان سکے جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں. ان میں الوہیت کے جلوے کیسے نظر آتے ہیں, ان میں مالک کے کمالات کے جلوے کیسے نظر آتے ہیں, تاکہ وہی ذریعہ بن جائے آگے بڑھنے کا اور وہی ذریعہ بن جائے اپنے کو آزمانے کا. جب تمہارے اندر وہ کمالات پیدا ہونے لگے تو سمجھو تمہارا عمل عبادت بن رہا. اگر تمہارے اندر وہ کمالات نہیں پیدا ہوتے تو تمہارا عمل مقول ہے, واقع ہے, چکر ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تم اگر چاہتے ہو تمہارا عمل عبادت بنے تو اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو, وہ کمالات پیدا کرو جو کمالات پروردگار عالم سے تقرب کے بعد انسان میں پیدا ہوتے ہیں. اب یہ اور بات ہے, کوئی قریب بن جاتا ہے تو کمالات پیدا ہو جاتے ہیں, کوئی قریب ہوتا ہے تو کمالات شروع سے رہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سارے کمالات نتیجہ ہیں اس عبادت اور بندگی کا جس کو پروردگار عالم نے غرض قرار دیا ہے انسان کی تخلیق کے لیے. اور اگر انسان اپنے کمالات کو آخری منزل کمال تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین سبب اور بہترین ذریعہ ہے قربت پروردگار, جس کے اثرات ہم نے ان کی زندگیوں میں دیکھا جو واقعاً اللہ سے قریب تھے, جو دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ سے قریب تھے اور دنیا میں آنے کے بعد بھی دنیا کے مسائل میں الجھ نہ سکے. جس کے تھے اسی کے رہے, ورنہ ہر انسان زمین سے کوئی انسان ہوگا نہیں ہے. ہر انسان ادھر ہی سے آیا ہے. سب کا خالق وہی ہے, سب کا مالک وہی ہے, سب کو اسی نے پیدا کیا ہے. مگر جیسی دنیا کی رنگینی میں قدم رکھا تھا کسی اور کا, ہو گیا کسی اور کا. ایک دن میں دیکھ لیا ظاہر جنات انسان دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے, ہم نے پیدا کیا, عبادت کے لیے پیدا کیا, بنایا اس نے, ایک سجدے کا حکم دے دیا. جیسے انسان میں غرور پیدا ہو گیا, انانیت پیدا ہو گئی جن میں شیطان میں, اس راستے سے الگ ہو گیا, یعنی تھا اس کا, یہاں آگے ہو گیا کسی اور. یہی کمزوری جن میں تھی اور یہی کمزوری انسان میں پائی جاتی ہے کہ انسان واقعاً دنیا میں آیا تو بندے خدا کا انا للہ, ہم اسی کے تھے, ہم اسی کے ہیں, اسی کے تھے, اسی نے بنایا ہے. لیکن کمی کہاں پیدا ہو گئی کہ انا للہ تو رہے, انا الیہ راجعون. یہ احساس ذہن سے نکل گیا کہ پھر اسی کے بارگاہ میں جانا ہے. مگر جو اللہ کے واقعی مقرب بندے تھے ان کا کمال ہی یہ تھا, وہیں سے آئے اسی سے رہے. زندگی میں اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا جو کچھ تھا سب اسی کے واسطے تھا. انہیں یہ کہنے کا حق تھا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین.
میری نماز، میری عبادتیں، میری موت، میری حیات سب اللہ کے لیے ہے. ہم یہاں آ کے یہاں والے نہیں ہو گئے. ہم وہاں تھے تو وہاں والے تھے، یہاں آ گئے تو رہے وہی والے جیسے تھے اسی کے رہے. ہماری شان وفا میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا. نہ مال دنیا ہمیں کھینچ سکا، نہ منصب ہمیں کھینچ سکا، نہ دنیا کی زینتیں اور آرائشیں ہمیں اپنی طرف متوجہ کر سکیں. ہم برابر آواز دیتے رہے، ہم جس کے ہیں اس کے رہیں گے. دنیا بیکار بھیس بدل بدل کے آ رہی ہے، غری غیری یا کسی اور کو دھوکہ دے. علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں. یہ کمال کردار تھا محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا. جس خدا کے تھے اسی خدا کے رہے، یہ اسی خدا کے واسطے، اور جان بھی دی تو اسی پروردگار کی راہ میں، سر کٹایا تو اسی اللہ کی راہ میں، تلواروں کی چھاؤں میں سوئے تو اسی خدا کی مرضی کے لیے، جو مصیبت برداشت کی اسی خدا کے لیے، زندگی کی ایک ایک سانس اسی پروردگار کے لیے گزر گئی. اس لیے اسی کی دی ہوئی امانت، اسی کا دیا ہوا کرم تھا، اسی کا ہدیہ تھا، لہٰذا اسی کی بارگاہ دے دیا. یہی کمال کردار تھا جس کا تذکرہ سینکڑوں سال اور ہزاروں سال سے ساری دنیا میں ہو رہا ہے. خاصان خدا کا یہی ایک کمال تھا جو انہیں آج تک زندہ رکھے ہوئے ہے. اس کمال کا نام ہے کمال بنا. شیطنت والے مٹ گئے، خباثت والے مٹ گئے، انانیت والے مٹ گئے، سلطنت و جبروت والے مٹ گئے، دولت و خزانے والے فنا ہو گئے، مگر جو بندگی کرنے والے تھے وہ باقی رہے. یزید کے خزانوں کا اثر کہیں نہیں، یزید کے اقتدار کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، مگر سجدہ حسین ابن علی کا تذکرہ آج بھی دنیا میں باقی ہے. کربلا والوں کے عبادتوں کا تذکرہ آج بھی واقع ہے. ظہر کے ہنگام، تیروں کی بوچھار اور اللہ کے نیک بندوں کی بندگی، یہ وہ کمال کردار ہے جس کمال کردار نے ان کو آج تک زندہ رکھا اور قیامت تک وہ باقی رہنے والے ہیں. جب تک عالم انسانیت باقی ہے، جب تک یہ زمین و آسمان باقی ہیں، وہ تذکرے باقی رہیں گے. اس ایک وعدہ الہی ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے حوالے کرو، اس کے بعد دیکھو ہم ایسی بقائے دوا کو لائے. اللہ اپنے وعدے کا ہمیشہ وفا کرنے والا رہا اور ہمیشہ صادق الوعد رہے گا. یہ آنے والا محرم، تمام جانے والے محرم کی طریقے سے پھر وہ یادوں کو لے کے آ رہا ہے. ان اللہ کے نیک بندوں کی یادیں، ان اللہ کے مخلص بندوں کے تذکرے جنہوں نے راہ خدا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، جنہوں نے زندگی کی ایک ایک سانس بندگی پروردگار کو بنا. چھوٹے ہیں تو ان کا وہی عالم، بڑے ہیں تو ان کی وہی کیفیت، جو کربلا میں ہیں ان کا وہی عالم ہے، جو راہ کربلا میں کام آ گئے ان کی وہی کیفیت ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک گھرانہ ہے یہ چیز سانچے میں ڈالا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے، مسائل کی انتہا، موت نگاہ کے سامنے، جلات تلاش اور جستجو میں حکومت نے قتل پر انعامات کا اعلان کر دیا، مگر اس کے بعد جتنے لمحے زندگی میں باقی رہ گئے ہیں یہ لمحے عبادت الہی میں گزر جائیں. اگر یہ عالم فقط باغ کا دیکھا ہوتا تو آگے گھر میں تو ہم سمجھتے کہ بڑے ہونے کے بعد، باشعور ہونے کے بعد اس گھر کے انسانوں کا کردار یہ ہوا کرتا ہے. لیکن جو عالم کا باغ کا دیکھا وہی عالم بچوں کا دیکھا. رات عبادت الہی میں گزر، رات یاد پروردگار میں گزر رہی ہے، یہاں تک کہ صبح کا ہنگام جب آیا ظالم بچوں کو لے کے چلا. بچوں نے سمجھانا شروع کیا ہم اس گھرانے کے ہیں جس کو پروردگار عالم نے ہادی اور رہنما بنایا ہے. ہمارا فریضہ ہے کہ آخری سانس تک دشمن کو بھی راہ حق بتاتے رہیں. اپنی عاقبت خراب نہ کر، اپنے لیے جہنم کا انتظام نہ کر. ہمیں مارنے کے بعد سوائے جہنم کے کیا ملنے والا ہے؟ اگر انعام دنیا چاہیے تو ہمیں حاکم کے سامنے پیش کر دے، شاید تجھے انعام مل جائے گا.
اور دنیا میں کیا چاہیے سب کچھ مل جائے گا، اپنی عاقبت کو تباہ و برباد نہ کر، مگر جلاد کو ظالم کو کوئی خیال نہ پیدا ہوا، غلام سے کہا انہیں لے جا اور لے جا کے ان کا سر کرنا۔ بچوں نے غلام کو سمجھایا، عاقبت یاد دلائی، جہنم کا خوف دلایا، اپنا تعارف کرایا، غلام کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اللہ، یہ نبی کے گھرانے کے یہ پیغمبر کے گھرانے کے بچے، ان سے دنیا کی عاقبت وابستہ ہے، یہ ایسی تقریر کر رہے ہیں، ہاتھ کانپ گئے، ہم ان کو بس تلوار نہیں چلا سکتے۔ دوسرے کو بھیجا گیا، اس نے وہی جواب دیا۔ بالآخر جو ظالم نے خود یہ طے کیا کہ مجھے حاکم سے انعام لینا ہے، لہذا ان کا گلا بہرحال کاٹا جائے گا۔ جب بچوں نے دیکھ لیا کہ زندگی کے آخری لمحات آ گئے، عزیزوں یہ بچے نہ معصوم ہیں، نہ امام ہیں، نہ پیغمبر ہیں، نہ سن و سال کے اعتبار سے کوئی بڑے سمجھدار اور دنیا کے تعلیم یافتہ افراد میں ہیں، یہ فقط آل محمد کے گھرانے کی تربیت ہے۔ جب دیکھا کہ موت کا چہرہ نگاہ کے سامنے آیا، کہا ظالم اگر کسی بات پر رحم نہیں آتا، اگر ہمارا گلا کاٹنا ہے، اتنا موقع دے دے کہ ہم چلتے چلتے اپنے پروردگار کا آخری سجدہ بس عزیزوں میں نے مجھے تمام کر دیے اور بات تمام کر رہا ہوں، اپنے معبود کا آخری سجدہ کر لیں۔ اتنی مہلت ملی، بچے کھڑے ہو گئے عبادت الہی کے لیے، اور جیسے سجدہ تمام ہوا تو اب جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم چاہتے زندگی کے آخری سانسیں بھی عبادت الہی میں گزر جائے۔ ظالم آگے بڑھا، لیکن بچوں کے سامنے بڑا مسئلہ آ گیا۔ بڑا بھائی چاہتا ہے کہ پہلے ہم قربان ہو جائے، چھوٹا بھائی چاہتا ہے ہم رائے خدا میں قربان ہو جائے۔ پھر آخر ظالم نے ایک کے سر کو تن سے جدا کیا، لاش کو دریا کے حوالے کیا، مگر روایت کہتی ہے لاش سب آپ پر رہی۔ میرا بھائی آواز دے رہا ہے سر اور جسم میں جدائی ہو سکتی ہے، مگر بھائی بھائی میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے کا سر قلم ہوا، لاش کو دریا کے حوالے کیا گیا۔ جب دونوں لاشیں یکجا ہو گئی تو سب آپ سے کالے دریا کی طرف چلے گئے۔ اب یہی بچوں کے لیے قبر ہے، یہی بچوں کے لیے مزار ہے، مگر ابھی تو ذکر نہ سنت ہو گئے۔ ظالم جو انعام لینے کے لیے حاکم کے دربار میں آیا تو روایت کا ذکر ہے جیسے حاکم نے نندے سر دیکھے کا یہ بتا کہ تو نے جب ان کا گلا کاٹا تو ان بچوں نے کچھ کہا تو نہیں کہا؟ ظالم نے اپنے انعامات کے اضافے کے لیے کہا یہ پہلے اپنا تعارف کرا رہے تھے، ہم نبی کے گھرانے سے ہیں، ہم آل محمد میں ہیں، ہم کوفے کے مہمان ہیں، پہلے اپنے بارے میں کہا، لیکن مجھے رحم نہیں آیا تو مجھ سے کہا حاکم کے پاس لے چل کے پیش کر دے، وہی انعام مل جائے گا کہ وہ ہماری زندگیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، مگر مجھے رحم نہیں آیا۔ روایت کا ذکر ہے جب ظالم نے بچوں کے سروں کو دیکھا اور یہ داستان ظلم سنی تو کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی گھبرا کے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تجھے ان بچوں کی مظلومیت پر رحم نہ آیا، تجھے بچوں کی کمزوری پر رحم نہ آیا۔ اے رونے والوں، جب ظالم یہ منظر دیکھ کے بے قرار ہو جائے تو میں نہیں جانتا ماں کا عالم کیا ہوگا، میں نہیں جانتا پالنے والے کا عالم کیا ہوگا۔ ہائے میرے بچے اس عالم میں برباد ہو گئے، اسی ظالم کو بچوں کی زندگی سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا، بارلہا جملہ مومنین کو اعمال صالحہ کی توفیق میں، جو بیمار بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل، جو مشتاق حج و زیارات ان حج و زیارات کو شامل، پرچم اسلام کو سربلند، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سربلند، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ظہور ایمان میں تعظیم فرما، ہمیں ان کا اصحاب و انصار و عوام میں شمار، پروردگار بحق محمد و آل محمد، شرق و غرب عالم میں جہاں بھی محبان محمد و آل محمد ہیں
ان کے جان و مال و آبرو کی حفاظت، جہاں بھی عزائے مظلوم کربلا پر کسی طرح کی کوئی پابندی ہے اس پابندی کو کرتا ہے۔ وہ تمام مومنین اس کے پہلے سامعین کی شکل میں یا منتظمین کی شکل میں یا خطبہ علماء و ذاکرین کی شکل میں اس پر شہدا پر ہمارے اور آپ کے ساتھ رہے ہیں، اور آج اس دنیا میں نہیں دے گئے، ان تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، بالخصوص مولانا روشن علی صاحب جن کا ابھی چند دنوں پہلے انتقال ہوا ہے، آپ حضرات ان تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔